در چھوڑ کے تیرا کہاں بندہ تیرا جائے، دربار میں ہوں تیرے۔ لاکھوں کروڑوں حمد اس مالک کے پروردگار عز و جل کے لیے جس نے اس ساری کائنات کو پیدا کیا۔ کروڑوں درود و سلام ہو مکی مدینہ سرکار نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکت پر، جن کو اللہ پاک نے اس سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا دوست محمد افضل رضا قادری آپ کی خدمت میں ایک اسلامی اور عقیدے کی ویڈیو لے کر کے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں۔ آج ہمارے ساتھ ہیں انشاءاللہ جناب مولانا عتیق الرحمن صاحب۔ آج ہم حضرت سے سیکھیں گے کہ ہمیں اللہ پاک کی ذات کے بارے میں کس طرح کا عقیدہ رکھنا چاہیے، اور اللہ پاک کن کن چیز پر قادر ہے، ان سب معاملات کے بارے میں حضرت سے ہم سوال کریں گے۔ تو سوال جواب شروع کرنے سے پہلے حضرت کا مختصر سا تعارف لے لیتے ہیں۔ حضرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت خیریت سے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، ماشاء اللہ۔ اور حضرت طبیعت وغیرہ؟ جی اللہ کا فضل و کرم ہے۔ تو حضرت میں آپ سے چند سوال جواب کرنا چاہتا ہوں، کیا آپ کی اجازت ہے؟ جی بالکل۔ اس سے قبل اگر آپ اجازت دیں تو آپ اپنا مختصر سا تعارف ہمارے ناظرین کے لیے دینا چاہیں۔ جی بالکل، میرا نام عتیق الرحمن اور میں مراد آباد شہر کا رہنے والا ہوں۔ حفظ مکمل کرنے کے بعد میں نے مولویت کی تعلیم کا آغاز مرکزی مدرسہ اجمل العلوم سنبل سے کیا تھا۔ 4 سال سنبل پڑھنے کے بعد اس کے بعد میں کرناٹک گیا، وہاں پر 2 سال تعلیم حاصل کی۔ اس 6 سال کے عرصے میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد اللہ کی رضا اور پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کی خدمت کر رہے ہیں، اس چیز کے ذریعے جو کچھ ہمارے محب اور پیارے اساتذہ کرام نے ہم کو سکھایا۔ ماشاءاللہ۔ تو حضرت جیسے کہ آپ کی باتوں سے ہمیں احساس ہوا کہ ماشاءاللہ ایک کافی عرصہ آپ کو مدرسہ لائن میں، دینیات لائن میں آپ کو گزر چکا ہے ماشاءاللہ۔ تو چند سوال حضرت ہمارے ہیں اللہ پاک کی ذات بابرکت کے تعلق سے۔ انشاءاللہ اس سے پہلے میں ناظرین سے کہنا چاہوں گا کہ آج ہم انشاءاللہ کچھ باتیں سیکھیں گے۔ اگر آپ کے ذہن میں بھی آپ کے زندگی کے معاملات کے تعلق سے کوئی سوال ہو یا کسی طرح کے مسائل کے معاملے سے کوئی سوال ہو تو آپ انشاءاللہ کمنٹ کریں۔ ہر ممکن کوشش کی جائے گی کہ آپ کے جو سوال کریں گے آپ اس کا درست جواب دیا جائے، اور ہم سوال جواب کا سلسلہ انشاءاللہ آپ شروع کرتے ہیں۔ تو حضرت میرا پہلا سوال یہ تھا کہ جس طرح ہم مسلمان ہیں اور ایک مسلمان کے لیے حضرت یہ ضروری ہوتا ہے کہ اس کو اپنے معبود کے بارے میں جانکاری ہر طرح سے اگر کوئی پوچھنے لگے تو ہم اس کو بتا پائیں۔ تو اللہ پاک کی ذات کے تعلق سے ہمارا ہر مسلمان کا عقیدہ کیسا ہونا چاہیے؟ جی اللہ رب العزت کی ذات قدیم ہے، اور ہمیں کیسا عقیدہ رکھنا چاہیے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ عز و جل ایک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں پورے جہان میں، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ افعال میں۔ افعال یعنی کام کرنے میں، نہ احکام میں یعنی حکم دینے میں، آرڈر دینے میں، نہ اسما میں یعنی جس طرح اللہ رب العزت کے مقدس صفاتی نام ہیں اس طرح کسی کے بھی بلند و بالا دنیا میں نام نہیں۔ واجب الوجود ہے یعنی اس کا وجود ضروری ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس فرقان مجید میں ارشاد فرماتا ہے
سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد۔ اے محبوب آپ فرما دیجئے اللہ ہے وہ ایک ہے۔ دوسری آیت مبارکہ یعنی سورہ بقرہ میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، تمہارا معبود ہے، ایک معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی بڑی رحمت والا مہربان ہے۔ تیسری جگہ اللہ رب العزت فرماتا ہے لا شریک لہ، اس کے لیے کوئی شریک نہیں پورے جہان میں۔ ماشاءاللہ بڑا پیارا آپ نے ہمارے سوال کا جواب دیا۔ امید کرتا ہوں کہ ہمارے ناظرین جو ہیں ان کو بھی بڑی اچھی سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ دوسرا سوال حضرت میرا یہ تھا، اگر کوئی شخص اللہ پاک کو مخلوق کہے یا حادث کہے، تو چونکہ ہم امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والے ہیں، تو فقہ حنفی میں اس شخص کو کیا کہا جائے گا؟ مشہور و معروف کتاب بہار شریعت مفتی امجد علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یہ مشہور اور بہت ہی معتبر کتاب ہے۔ بہار شریعت کا پہلا حصہ اور پہلی ہی جلد میں حضرت علامہ و مولانا مفتی امجد علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تحریر فرماتے ہیں، جو اللہ تعالی کی ذات کو مخلوق کہے یا حادث سمجھے، ایسا شخص گمراہ اور بددین ہے، اس کو ہم مسلمان نہیں کہہ سکتے۔ مخلوق یعنی کسی نے تخلیق اس کی ہے، کسی نے اللہ کو پیدا کیا ہے، حالانکہ آپ نے ابھی ارشاد فرمایا کہ قل هو اللہ احد، یہ محبوب فرما دیجیے کہ اللہ ایک ہے، وہ اکیلا ہے۔ آگے ہی قرآن میں ارشاد فرمایا سورہ اخلاص کے اندر ہی کہ نہ وہ کسی سے پیدا ہوا۔ تو اگر کوئی شخص حضرت یہ کہے کہ اللہ پاک مخلوق میں سے ہے، تو اس کے لیے کفر کا فتویٰ جی اس پہ لگ جائے گا۔ ماشاءاللہ۔ ایک سوال حضرت میرا یہ تھا، عیسائی جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں، یہ بات درست ہے یا ایسا کوئی عقیدہ رکھے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اسی کتاب کے اندر مفتی امجد علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور اسی جلد اور اسی حصے میں فرماتے ہیں، پہلے جلد و پہلے حصے میں آپ فرماتے ہیں نہ اللہ کا کوئی باپ ہے، نہ بیٹا، نہ اس کے لیے بیوی، اور جو اسے باپ یا بیٹا یا اس کے لیے بیوی ثابت کرے وہ کافر ہے۔ بلکہ آپ یہاں تک فرماتے ہیں جو ممکن بھی کہے وہ گمراہ اور بددین ہے۔ تو اس طرح کے عقیدے عیسائی حضرات، عیسائی لوگ رکھتے ہیں، باقی مسلمان اہل سنت والجماعت اس طرح کے عقیدے نہیں رکھتے، اور یہ کفریہ عقیدے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو پیارے ناظرین، آپ نے سنا کہ اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں، تو ایسا بندہ جو ہے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ تو اگلا سوال ہم حضرت سے کرتے ہیں۔ اگلا سوال حضرت میرا یہ تھا کہ کیا اللہ پاک کے لیے کوئی جگہ ہم خاص کر سکتے ہیں؟ اللہ پاک رہتا کہاں پر ہے؟ اللہ پاک ہر جگہ میں موجود ہے، اس کا علم، قدرت اور اس کا اختیار ہر جگہ پر ہے، لیکن اس کی ذات مخلوق کی طرح محدود نہیں۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی تم ہو، یعنی اللہ رب العزت تمہارے ساتھ ہے جس جگہ پر بھی ہو، دنیا کے کسی علاقے میں ہو، کسی گفا میں ہو، کسی خطے میں آپ موجود ہو، ہر جگہ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ جی حضرت، ایک سوال میں اور کرنا چاہوں گا کہ جس طرح انسان کو ایک جسم کے ساتھ پیدا کیا گیا، کہ اللہ پاک کا بھی کوئی جسم وغیرہ کچھ ایسا کچھ ہے؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا۔ اللہ تعالیٰ جسم، جسمانیت
سے پاک ہے، اعضاء سے پاک ہے، جسمانیت سے پاک ہے، اور ہماری تمہاری سوچ بھی اس کی مقام مرتبہ کو نہیں پہنچ سکتی۔ جس طرح سے ایسا ہوتا انسان ہے، اس کی فطرت ہے، اگر تھوڑا تھک جاتا تو اس کو نیند کا غلبہ ہونے لگتا، تو کیا اللہ پاک کو بھی نیند آتی ہے؟ نہیں، بالکل نہیں، اللہ رب العزت کو نیند نہیں آتی اور نہ ہی اونگ آتی ہے، اور اس کے متعلق اللہ رب العزت خود قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، سورہ بقرہ میں۔ اللہ رب العزت کی ذات وہ ذات ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ اسے نیند آتی ہے، یعنی اللہ رب العزت نہ سوتا ہے نہ اسے کبھی اونگ آتی ہے۔ یہ جو فطرت ہے، اونگ آنا یا سونا، یہ انسان کی فطرت ہے۔ اللہ رب العزت انسانی فطرت سے پاک اور صاف ہے۔ ماشاء اللہ، کیونکہ انسان کی فطرت ہے یہ، اور اللہ پاک جو ہے وہ مخلوق نہیں ہے بلکہ خالق ہے۔ اللہ پاک سب کو پیدا کرنے والا ہے، تو اللہ پاک جو ہے وہ نیند سے پاک ہے۔ اسی طرح اللہ پاک جسم و جسمانی سے بھی پاک ہے۔ اگلا سوال میرا یہ تھا کہ ساری کائنات کو چونکہ اللہ پاک نے پیدا کیا ہے، تو کیا اللہ پاک ہر وقت ہمارے دل میں کیا چل رہا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں، اور ہم کس سے کیا بات کر رہے ہیں، کیا کام کر رہے ہیں، کیا اللہ پاک ہمیشہ ہمیں دیکھتا ہے؟ بے شک، بالکل، اس میں کوئی شک نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے افعال سے، یعنی ہمارے کام کرنے سے، ہماری نیتوں سے، ہمارے فیصلے کرنے سے، ہر چیز سے واقف ہے۔ اللہ تعالیٰ کو باریک سے باریک ذروں کی خبر ہے اور موٹی سے موٹی چیز کی خبر ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ظاہر کا بھی علم ہے اور باطن کا بھی علم ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ کان علیما خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا اور خبر رکھنے والا ہے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، بڑا پیارا حضرت آپ نے جواب دے رہے ہیں۔ کافی سوال میں نے آپ سے کر لیا حضرت، اگر آپ کی اجازت تو 2-3 سوال اور میں کرنا چاہوں گا۔ جی بالکل۔ ایک سوال میرا حضرت آپ سے یہ تھا کہ اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے؟ کچھ کام ایسے بھی ہیں جو اللہ پاک نہیں کر سکتا؟ جی، اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے، لیکن اس میں یہ سوال پیدا کرنا کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بولنے پر بھی قادر ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ پر بہتان لگانا ہے، اور یہ درست نہیں ہے۔ جو لوگ اللہ پر بہتان لگاتے ہیں یا عیب لگاتے ہیں، ان کو اللہ رب العزت بروز قیامت جہنم میں داخل کرے گا۔ اور رہا سوال یہ کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے۔ دنیا کے اندر جتنی چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی قدرت سے باہر ہو۔ دنیا کی ہر ایک چیز پر وہ قدرت رکھتا ہے۔ چرند پرند، پہاڑ، جانور، چھوٹی سے چھوٹی مخلوق جس کو انسان اشرف المخلوقات نہیں دیکھ سکتی، اس چیز پر بھی اللہ تعالیٰ قدرت رکھ سکتا نہیں بلکہ رکھتا ہے۔ اور اس کے متعلق اللہ تعالیٰ قرآن میں خود ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بے شک اللہ پاک جو ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اگلا سوال میرا یہ تھا حضرت، چونکہ ہم کہیں پر بھی جاتے ہیں تو ہر کام کرنے کا ہمارا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، انسان کی پیدائش کا کیا مقصد ہے؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا۔ ہر ایک چیز کا مقصد ہوتا ہے۔ کسان کھیت میں اناج یعنی بیج ڈالتا ہے، اس کے بعد پھل کی امید کرتا ہے، اس کا مقصد پھل حاصل کرنا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو پیدا کیا، بے مقصد پیدا نہیں کیا بلکہ با مقصد پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور اس کا ثبوت قرآن کریم ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جن اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بے شک اللہ پاک نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ تو ناظرین، آپ نے سنا
حضرت نے بھی آیت کریمہ کی تلاوت بھی کی. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اللہ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کریں اور دنیا کی محبت کو دل سے ہم نکالنے کی کوشش کریں. ہمارے دل میں صرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہونی چاہیے. بے شک. ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف ہم جائز کام ہم کریں, حلال کام ہم کریں. اگر ہم حلال کام کریں گے تو انشاءاللہ وہ بھی اللہ کی عبادت ہے. صرف یہی نہیں ہے کہ ہم صرف 5 وقت نماز میں پڑے رہیں, ہر وقت نماز میں پڑے رہیں, 24 گھنٹے نماز میں پڑے رہیں. 5 وقتی نماز تو فرض ہے ہی. اس کے علاوہ جو زندگی کے ہمارے معاملات ہیں, اگر ان کو ہم جائز طریقے سے کریں گے انشاءاللہ, جو اللہ پاک نے اور یہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے حکام بیان کیے ہیں, تو انشاءاللہ اس میں بھی ہمیں عبادت کا ثواب ملے گا. اگلا سوال حضرت میرا یہ تھا, بعض لوگ یہ ہوتا ہے اگر ان پہ کوئی آزمائش آ جاتی ہے تو ان کی زبان پہ یہ جملے آ جاتے ہیں بعض اوقات کم علمی کی وجہ سے. وہ یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ پاک نے ہمارے اوپر ظلم کیا ہے. کہ ایسا عقیدہ رکھنا کیسا؟ جی, اس طرح کے کلمات بولنا انسان کو بہتر نہیں, اس کو ایمان سے خارج کر سکتا ہے. کیونکہ اللہ رب العزت کسی پر ظلم نہیں کرتا. اللہ کے صفات نام رحیم, رحمان, غفار. اللہ تعالیٰ بہت کریم ہے, بہت رحیم ہے, اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے. اور رہی بات اس کی کہ ظلم, کوئی شخص یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ نے پر ظلم کیا, اللہ تعالیٰ خود قرآن مقدس فرقان مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا, تمہارا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا. جب اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا کہ تمہارا رب کسی پر ظلم نہیں کر سکتا, تو اب کسی بندے کو یہ کہنا کہ اللہ ظلم کرتا ہے, یہ اس کے لیے صحیح نہیں, بہت غلط جملہ ہے. اس کو اس سے توبہ کرنی چاہیے. ماشاءاللہ. تو ناظرین, جیسے آپ نے سماعت کیا, بڑے ہی پیارے حضرت نے ماشاءاللہ جوابات دیے. آپ نے سیکھا کہ اللہ پاک کی ذات کے تعلق سے ہمیں عقیدہ کیسے رکھنا چاہیے, اور یہ اللہ پاک کن کن چیزوں پر قادر ہے, اور اللہ پاک کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ پاک کو نیند آتی ہے, یا اللہ پاک کا جسم ہے, یا اور اللہ پاک جھوٹ بول سکتا ہے, یا اللہ پاک کسی پر ظلم کرتا ہے. تو اس کے تعلق سے بھی آپ نے حضرت سے سماعت کیا کہ یہ عقیدہ رکھنا بھی درست نہیں ہے. تو پیارے ناظرین, ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ پاک کی عبادت کریں. جیسا آپ نے حضرت سے ابھی سنا, اللہ پاک نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ, یعنی ہم نے جن اور انسان کو صرف عبادت کے لیے حضرت پیدا فرمایا. تو بے شک ہمیں چاہیے کہ اللہ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کریں, نیکیاں کریں اور گناہوں سے بچتے رہیں. معزز ناظرین کرام, آج کے لیے صرف اتنا ہی. اگر آپ کے بھی کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہو, یا ہمارے سوال جواب کرنے میں ہم سے کوئی کمی بیشی اگر ہو گئی ہو, تو اصلاح کی نیت سے اور اللہ اس کے رسول کی رضا حاصل کرنے کی نیت سے آپ انشاءاللہ کمنٹ کریں. اور میں ڈسکرپشن میں انشاءاللہ اپنا نمبر بھی دے دوں گا, آپ چاہیں تو واٹس اپ بھی کر سکتے ہیں. اور میں انشاءاللہ اور حضرت بھی مکمل کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ اپنی غلطی کی مکمل اصلاح کی جائے. اور آپ سے میری جاتے جاتے یہ ایک مخلصانہ گزارش ہے کہ آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں, تاکہ ہم جو بھی آپ کو ویڈیو اپنے چینل پر اپلوڈ کریں آپ تک وہ سب سے پہلے پہنچ جائیں. آپ کو اس چینل پر انشاءاللہ حمد و نعت بھی سننا ملا کریں گے. اسی طرح آپ کے مسائل کے جوابات بھی آپ کو سننے کے لیے مل جایا کریں گے. تو آج کے لیے صرف اتنا ہی, ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. در چھوڑ کے تیرا کہاں بندہ تیرا جائے, دربار میں ہوں